ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم. کلٹی مار لی ہے, یو ٹرن لے لیا ہے صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر. جے شاہ نے, انڈین کرکٹ بورڈ نے جو انڈرسٹینڈنگ کی تھی پاکستان کے ساتھ, جن معاملات کو حل کرنے کے لیے اتفاق کیا تھا, اب دباؤ میں آ کر جے شاہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, یو ٹرن لے لیا ہے. ظاہر ہے راجنیتی کا دباؤ ہے, انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ان کا رویہ انتہا پسندی کا ہے, لہٰذا سیاسی معاملات دیگر تعلقات کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے اوپر بھی انڈین حکومت کی پالیسی جو ہے وہ سیاسی پالیسی وہ اثر انداز ہوتی ہے, بلکہ ڈکٹیٹ کرواتی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کھیلوں کے تعلقات کو بھی, اور وہ بڑے عرصے سے منقطع ہیں. پاکستان 12 سال کوئی 10-11 سال پہلے انڈیا گیا تھا کرکٹ کھیلنے, اور اس کے بعد سے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان ہوم گراؤنڈ کے اوپر یعنی نہ پاکستان انڈیا جا کر کھیل سکا ہے اور نہ انڈیا پاکستان آ کر کھیلا ہے. وجہ سیدھی سیدھی ہے, راجنیتی, سیاست اور وہاں کی جو حکمران جماعت ہے بی جے پی, ان کی پالیسیز. اب ایشیا کپ اس سے متاثر ہوا ہے, اب انڈین رویے کی وجہ سے جو آئی سی سی ورلڈ کپ ہے وہ متاثر ہونے جا رہا ہے. اب ہوا کچھ یوں ہے کہ کل آپ کو خبر دی تھی پاکستانی میڈیا نے, ہم نے بھی اس پر بات چیت کی تھی, اور وہ خبر انڈین میڈیا میں بھی چلی. پاکستانی اخبارات کی شہ سرخیوں میں وہ خبر رہی, کیونکہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں بڑا بریک تھرو ہوا تھا, برف پگھلی تھی. بڑے عرصے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ اور انڈین کرکٹ بورڈ کے سربراہ آپس میں مل بیٹھے تھے. گو کہ ایونٹ تھا اپنا ڈربن میں, آئی سی سی کا اجلاس, اس کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوئی تھی ذکا اشرف اور جے شاہ کی. جے شاہ اس سے پہلے ملنے کو تیار نہیں تھے, بڑی کوشش کی تھی سابق چیئرمین کرکٹ بورڈ نجم سیٹھی نے کہ مل بیٹھ کر ایشیا کپ کا معاملہ بھی حل کر دیا جائے, اور آپس میں مل بیٹھ کر جو ہے وہ ورلڈ کپ کے حوالے سے بھی معاملات طے کر لیے جائیں. لیکن جے شاہ نہیں بیٹھے تھے, اور فائنلی ہائیبرڈ فارمولا پر بات ہوئی تھی. انڈیا پاکستان آنے کو آمادہ نہیں ہوا تھا, تو اس کو ملاقات کو جو ہوئی ڈربن میں ذکا اشرف کی کوششوں سے جے شاہ کے ساتھ, ظاہر ہے ایک جیسچر دیا پاکستان نے. پاکستان نے کہا کہ جی کھیلوں کے معاملے میں ہم تو, آپ اگر ایک قدم آگے آئیں گے تو ہم 10 قدم آگے آ جائیں گے, ذرا بیٹھیں تو صحیح, بات تو کریں. تو ملاقات ہوئی, اور ملاقات کی خبر جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ذکا اشرف نے جے شاہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے, اور جے شاہ نے ذکا اشرف کو کہا ہے کہ جی آپ ورلڈ کپ دیکھنے انڈیا آئیں. اور پھر اتفاق اس بات پر ہوا کہ معاملات حل کرنے کے لیے ہم مل بیٹھیں گے. خبروں میں یہ نہیں تھا کہ کوئی جے شاہ نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں پاکستان آؤں گا, یا کوئی ذکا اشرف صاحب نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں انڈیا آ کر کے ورلڈ کپ دیکھوں گا. وہ میرا جو اسی معاملے پر میں نے جو آپ کے سامنے گزارشات رکھی تھیں اپنے اس ولاگ میں نے یہ گزارش کیا تھا کہ پاکستان نے, ذکا اشرف نے یہ کہا ہے کہ جی ہم اپنی حکومت کے سامنے معاملہ رکھ دیں گے, اور حکومت پھر جو ہمیں پالیسی دے گی ہم اکارڈنگلی کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں, اسی لیے ظاہر ملاقات کے لیے بیٹھیں. تو اس پر دعوت دی گئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں. ذکا اشرف نے کہا تھا کہ جی آپ آئیں, ہم کوئی برے میزبان نہیں ہیں, آپ آئیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کتنے اچھے مہمان نواز ہیں, اور ہم مہمانوں کی قدر کرنا جانتے ہیں, آپ آئیں. یہ خبر تھی. لیکن ظاہر ہے پھر اس پہ پریشر آ گیا. جو جے شاہ ہیں وہ وہاں جو بی جے پی کے سرکردہ رہنما ہیں, اپنا انڈیا میں وزیر بھی ہیں, وہاں کے سینٹرل منتری ہیں اپنا امت شاہ, تو امت شاہ کے صاحبزادے ہیں. تو ظاہر ہے اب آپ سوچیں کہ بی جے پی کے نمبر 2 نمبر 3 جو وہاں کے اپنا نیتا ہوں, لیڈر ہوں, اس کے گھر کا فرد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اگر پینگے بڑھانے کی کوشش کرے کھیلوں کی حد تک ہی صحیح, تو پھر وہاں کا میڈیا بھی آگ بگولا ہوا, اور وہاں بی جے پی کا پریشر بھی آیا. 24 گھنٹے بھی انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے دباؤ برداشت نہیں کر سکا, اور یو ٹرن لے لیا. پھر تردید آ گئی, پہلے تردید کر لی جو خزانچی ہیں ارون دھومال انڈین کرکٹ بورڈ کے, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی, اور نہیں بھائی ایسی پاکستان نے نیڑے نہیں لگ رہے. اور پھر جے شاہ نے بھی ایک وہاں انڈین چینل کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ جی نہیں, میں نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی کہ میں پاکستان جا رہا ہوں, اور ہم جو معاملات جس طرح چل رہے تھے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے. اب معاملات کس طرح چل رہے ہیں, پاکستان میں ایشیا کپ ہو رہا ہے پاکستان میں, تو اس میں انڈیا آنے کو تیار نہیں ہے. تو ہائیبرڈ فارمولا کے تحت پاکستان اور انڈیا کے میچز, اور انڈیا کے جتنے بھی میچز ہوں گے وہ سارے کے سارے ہوں گے سری لنکا میں. تو پاکستان نے کہا کہ جی پھر جیسے کو تیسا بھائی, اگر آپ ہمارے یہاں نہیں آئیں گے تو ہم آپ کے یہاں کیوں آئیں گے. تو پھر ورلڈ کپ بھی ہائیبرڈ فارمولا کے تحت ہوگا,
اس کے لیے پھر پاکستان کا جو کرکٹ بورڈ ہے انہوں نے اپنی حکومت کو چٹھی لکھ رکھی ہوئی ہے کہ جی بتائیں ہم کیا کریں. اس پر وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے ہائی پاور، جس کی سربراہی اپنا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کر رہے ہیں. اس میں وزیر داخلہ ہیں، وزیر قانون ہیں، وزیر اطلاعات ہیں، کشمیر کے امور کے مشیر قمر کائرہ صاحب ہیں، اور دیگر جو امپورٹنٹ لوگ اس میں شامل ہیں. اب وہ تمام آسپیکٹس پر ڈسکشن کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ کھیلنے انڈیا جائے یا نہ جائے، کیونکہ وہ تو نہیں آئے. تو اب اگر یہ تھوڑا سا برداشت کر جاتے جے شاہ پریشر، تو ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ یہ فیصلہ کرنے میں پاکستان کی حکومت کو آسانی ہو جاتی کہ چلیں کھیل ہے یار، وہ اگر نہیں آئے تو ہم جاتے ہیں، ہم جا کر کھیل آتے ہیں. اور پاکستان کے کئی کھلاڑی، خاص طور پر شاہد آفریدی، یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو وہاں جانا چاہیے. تو پاکستان کے اندر ایک رائے موجود ہے کہ اگر انڈیا نہیں آیا تو ہمیں ان جیسا نہیں بننا چاہیے، ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب وہاں صرف 24 گھنٹوں کے اندر اندر صرف اس بات پر اس خبر کی بھی تردید کر لی کہ جی ہمیں تمام امور مل بیٹھ کر، تمام تنازعات کرکٹ کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کریں گے. تو اس کے اوپر آنے والا پریشر جب جے شاہ برداشت نہیں کر سکے، یو ٹرن لے گئے، تو ظاہر ہے پھر ورلڈ کپ کے جو معاملات ہیں اور پاکستان کا انڈیا جا کر کھیلنا، اس کے جتنے بھی امکانات تھے وہ ظاہر کم ہو جاتے ہیں. تو انڈیا کو کھیلوں کو کم از کم جو سیاست ہے، راجنیتی ہے، دیگر معاملات ہیں، اس سے الگ رکھنا پڑے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں بعض اوقات کھیل جو ہے وہ ڈپلومیسی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو کوئی نہ کوئی کھڑکی کھلی رکھنی چاہیے ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو انتہا پسند حکومت ہے وہ کوئی بھی کھڑکی کھلی رکھنا نہیں چاہ رہی. اور جے شاہ اور ان کا خاندان جو ہے، ان کا پریوار ظاہر ہے اس کا حصہ ہے اس راجنیتی کا. تو لہٰذا انڈیا کے اندر جو ورلڈ کپ ہے وہ متاثر ہوگا. اگر انڈین گراؤنڈ پر پاکستان اور انڈیا کے میچ نہیں نہ ہوئے تو پھر ورلڈ کپ کے مزے جو ہے نا وہ پھیکے پڑ جائیں گے. ورلڈ کپ کا میلہ جو ہے میلہ نہیں لگے گا، ہی بس ایک ایونٹ بن جائے گا اگر پاکستان وہاں جا کر نہیں کھیلے گا. ظاہر ہے اس کے پیچھے پھر جے شاہ کی کمزور شخصیت ہے جو تھوڑا سا دباؤ برداشت نہیں کر سکے. دوسری طرف ہمارے سائیڈ کے جو چیئرمین کرکٹ بورڈ ہے ذکا اشرف صاحب، یہ جب 2012-13 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات اسی طرح کشیدہ تھے، اپنا جو دو طرفہ تعلقات منقطع تھے، تجارت نہیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی انہوں نے بڑا بولڈ اسٹیپ لیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ذکا اشرف نے، اور انڈیا ٹیم لے کر گئے تھے. 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز ہوئی تھی. اس وقت بھی ذکا اشرف کو اپنی پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی، سیاسی حکومت تھی، اس کا مکمل سپورٹ حاصل تھی اور آج بھی حاصل ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جے شاہ کو وہ سپورٹ یا وہ اعتماد حاصل نہیں ہے. وہاں پر مودی سرکار جو ہے وہ اپنی جو سیاست ہے، پاور پالیٹکس، اس کے لیے اور اپنے ملک میں اٹھنے والے رد عمل جو کہ خود بناتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ کرکٹ کو قربان کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے چل کر. ابھی تک تو یہ ہے کہ وہ جو کل باتیں ہوئی تھیں اس سے وہ مکر گئے ہیں، یو ٹرن لے گئے. لیکن دوبارہ جب بیٹھیں گے تو کیا بات ہوگی، بیٹھیں گے بھی یا نہیں بیٹھیں گے، بڑے سوالات ہیں. ان کا کوئی جواب آئے گا یا کوئی اور نئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. امداد سمرو کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.